السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امره في سمائه وارضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم باحكامه فاعزهم بدينه واكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سورۃ النجم پہ ہماری بات ہوئی تھی، اسی مناسبت سے آج سورہ قمر پہ بات ہوگی، اور بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے موقع دیا، زندگی رہی تو آئندہ جمعہ مسائل زکوٰۃ پہ بات ہوگی۔ یہ پہلے سے میں نے اس لیے بتا دیا کہ لوگ عمومی طور پہ ہمارے ہاں رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو میں نے بہتر سمجھا کہ کم سے کم ہفتے دو ہفتے پہلے زکوٰۃ کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے، اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جمعہ زکوٰۃ کے مسائل پہ بات ہوگی۔ آج سورہ قمر پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ القمر سورۃ النجم کے معاً بعد سورۃ القمر ہے۔ آج کی اس نشست میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس پوری صورت پہ میں آپ کے سامنے بات رکھ سکوں، اور سورہ قمر ہی میں شق قمر کا واقعہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا۔ شق قمر کا واقعہ کا انحصار احادیث پر نہیں ہے، براہ راست قرآن سے ثابت ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ شق قمر کا واقعہ براہ راست قرآن کریم سے ثابت ہے، سمجھے بات کی۔ اور یہ صحابہ کا ایمان تھا اور ان کا کمال تھا کہ وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لے آتے تھے۔ ایک تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے صاف صاف دیکھا تھا، بھائی اس کے بعد بھی تو صحابہ آتے رہے ہیں، بلکہ اسی دوران ہر صحابی نے تو وہ معجزہ نہیں دیکھا، لیکن یہ مان لینا کہ ہاں شق قمر ہو چکا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اللہ اپنی قدرت اپنے نبی کی موجودگی میں ظاہر کر چکا ہے، قیامت کی نشانی آ چکی ہے، قیامت کی نشانی کے واسطے سے نبی علیہ السلام کی صداقت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ اس پہ ایمان جن صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، اصل کمال ان کا تھا۔ آج ایمان لانا مسئلہ نہیں ہے، آج تو ہم خاندانی مسلمان ہیں، اللہ ہمیں شعوری مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کی گود میں وراثت کی طرح اسلام ملا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہیں، تو جس شخصیت کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو جائیں اس کے فرمان کو مان لینا مشکل نہیں رہتا۔ اس وقت تو آپ ایک عام انسان کے روپ میں تھے، ہاں جو ایمان لے آتا تھا پھر وہ آپ کو نبی کے روپ میں دیکھتا تھا۔
بصورت دیگر تو آپ ایک عام انسان کے روپ میں تھے، اور نبی کی تمام تر کاوشیں، کوششیں انسانی سطح پر ہوتی ہیں۔ وہ کوئی آسمان سے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں آتا، وہ کوئی اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کوئی اردلی نہیں ہوتی، کوئی فرشتوں کی ایسی بظاہر قوت نہیں ہوتی جس کے 600 پر ہوں اور آگے پیچھے ہوں، جنات سینگ لگائیں آگے پیچھے کھڑے ہوں، جو انکار کرے اس کی گردن اتار دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی انسان کے، ایک عام انسان کے روپ میں آتا ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کے سینے پر اترنے والی سچائی ہوتی ہے، اس کی اصل طاقت اس کی سیرت ہوتی ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اور اس کا وہ عمر کا وہ زمانہ ہوتا ہے جو اس کی قوم میں گزرا ہوتا ہے۔ یہ ہے۔ بعد میں تو نبی کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، پھر ایمان لانا مسئلہ نہیں رہتا۔ یہ سب کچھ سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے، آج ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے ماننا کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی سچائی ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں رہتے۔ 1400 سال کی ایک تاریخ ہے، پھر ہم خاندانی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد شعوری مسلمانوں کی بھی ہے، اور پھر سائنس کا دور ہے جس میں یہ مان لینا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے مسئلہ نہیں ہے۔ جو مرعوبیت کا شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جدید ماڈرن جو ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اس سے اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ماڈرن دور کو اگر صحیح نگاہ سے دیکھا جائے، وہ تو اسلام کی حقیقت کو اور عیاں کر دیتا ہے، اس سے چیزیں تو اور بے نقاب اور بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ ایمان رکھنا آسان نہیں تھا، آج بہت آسان ہے۔ آج سائنس کہتی ہے، کیا مشکل ہے سائنس کی روشنی میں آپ دیکھیں ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کی وجہ سے پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور پھر مرکز کی مقناطیسی قوت کی وجہ سے دوبارہ مل جائے۔ بتائیں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں باتیں تو سائنس نے ثابت کر کے رکھ دی ہیں کہ ایک کرہ، یہ کرہ نہیں ہوتا، کرہ ہوتا ہے، اپنے اندرونی آتش فشانی کی وجہ سے پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر مرکز کی مقناطیسی قوت کی وجہ سے دوبارہ آ کے مل جائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ تو کمال صحابہ کا تھا، آج انہی کی بدولت میرے اور آپ کے پاس اسلام کا صحیح فہم ہے، اسلام کا صحیح منہج ہے۔ تو اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ لگی ہے۔ کیوں؟ وانشق القمر، اس لیے کہ شق قمر ہو چکا ہے۔ شق قمر ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، نظام عالم درہم برہم ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، جب چاند پھٹ سکتا ہے آسمان بھی پھٹ سکتا ہے، چاند ستارے سیارے اپنے مدار کو تبدیل کر سکتے ہیں، افلاک کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا نظام ازلی، ابدی، دائمی، مستقل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ چاند کا پھٹنا بتا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو میرے اور آپ پر اللہ کا احسان ہے، گزشتہ قوموں کا انجام میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس سورہ قمر میں اسی آیت کی تکرار ہی تکرار ہے۔ کیوں؟ سورہ قمر میں بہت سی قوموں کا انجام مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور ہر قوم کے انجام کے ساتھ ساتھ ریپیٹ
کرتے ہوئے کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیوں کہا گیا؟ ہر قوم کے انجام کو سامنے رکھ کے کہا گیا ارے تمہارے لیے ماننا تو بہت آسان ہے. ایک یہ ماننا ہے عذاب اعلیٰ ہو تو ماننا، اس وقت کا ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. ایک قرآن کے دلائل کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام پہ جو حقیقتیں اتری ہیں اور گزشتہ اقوام و ملل کا جو انجام سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھ کر مان لینا کتنا آسان ہے کہ بندہ اس وقت مان لے برے انجام سے بچ جائے. اور جو اس وقت مان لیتے ہیں برے انجام کو دیکھ کر پھر ان کے بچنے کی امید نہیں ہوتی. صرف قوم یونس بچی ہے، عذاب آنے لگا تھا، دعا ہوئی، قوم سنبھل گئی، ٹل گیا. لا الہ الا اللہ. تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ دنیا میں ایسے واقعات بھی پیدا فرما دیتے ہیں جو قیامت کے تصور کو اور بے پردہ، بے نقاب اور منکشف کر دیتے ہیں. تو یہ جو چاند کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، 2 ٹکڑے ہونا، اس واقعے نے بتا دیا جب چاند پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، بحری، بری، فضائی، افلاکی نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. اس میں سے کوئی بھی نظام ازلی ابدی اور مستقل نہیں. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں سارا نظام فانی ہے، ایک دن تم نے چل کے میرے پاس آنا ہے. اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے. وانشق القمر، اس کی دلیل یہ ہے کہ شق قمر ہو چکا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. آپ مینا میں موجود تھے اور 14ویں شب تھی اور کیا کہتے ہیں چاند طلوع ہو چکا تھا. یکا یک چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک اس پہاڑی پر اور ایک اس پہاڑی پر. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھ لو. اور جو وہاں لوگ تھے جو کافر تھے انہوں نے کہہ دیا محمد نے ہم پہ جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور لوگ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا محمد ہم پہ تو جادو کر سکتا ہے، باہر سے آنے والوں پہ جادو تو نہیں کر سکتا. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ادھر ادھر ہیں کہ کیا یہ واقعہ پیش آئے کہ نہیں. جب لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے وہاں آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. پھر تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت سی ہیں کہ یہاں آس پاس کے کئی ممالک میں بھی، بلکہ ایک راجے کے بارے میں پتہ نہیں سری لنکا کا تھا یا انڈیا کا تھا، میں کسی وقت یاد تھا یا میرے بات ذہن سے نکل چکی ہے، باقاعدہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا. بہرحال کوئی راجہ کوئی وزیر اعظم مشاہدہ کرے نہ کرے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا انکار کفر ہے. اقتربت الساعہ وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اور لوگوں کا رویہ یہ ہے وہ کوئی بھی نشانی پروردگار کی طرف سے دیکھ لیں تو وہ اس سے رخ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو چلتا ہوا پکا جادو ہے، بس اس کے اثرات کچھ دیر تک رہیں گے، اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے. یہ سحر مستمر کے اندر 3 تفسیریں میں نے ایک ہی جملے میں تینوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ پکا جادو ہے، یہ چلتا ہوا جادو ہے. محمد جس طرح پہلے جادو دکھاتے ہیں یہ بھی ایک کرشمہ ہے جادو کا، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بس اس کے اثرات کچھ عرصے تک رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، لوگ بھول بھال جائیں گے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. لوگوں نے اس نشانی کو بھی جھٹلا دیا، شق قمر کے معجزے کو بھی جھٹلا دیا، قیامت کے اوپر جو بہت بڑی صداقت بن کے یہ چیز آئی اسے بھی جھٹلا دیا. تو پھر پیروی کس کی؟ آخر ان لوگوں میں بیماری کیا تھی وہ جھٹلا رہے تھے. کہا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات نفسانی کی انہوں نے پیروی کی، حقیقت کی نہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس پر فوکس رکھیے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، دین کی حقیقت جھٹلا دی، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جھٹلا دی. وجہ بیماری پیروی کس کی؟ کہ اپنی خواہشات نفسانی کی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس پر زور دیجیے گا. اور یہ بیماری آج بھی ہے، یہ بیماریاں آج بھی ہیں. یہ صرف گزشتہ لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ نام نہاد مسلمانوں کے المیے ہیں. دین کی حقیقت آپ ان کے سامنے رکھ دیں. اگر کوئی پڑھا لکھا بھی ہے
وہ دین سے بیچارہ اتنا دور ہوتا ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، وہ اس کی ایسی تعویل کر دیتا ہے کہ وہ ساری بات ہی اڑ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے. وہ تفسیر قرآن نہیں، وہ تحریف قرآن ہوتی ہے. کیا معجزات کا انکار نہیں ہوا اسی دھرتی پہ؟ بلکہ بعض تو ایسے لوگ ہیں جن کو آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں. سر سید احمد خان، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کس دھڑلے سے معجزات انبیاء کا انکار کیا ہوا. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو اپنی قومی شخصیات پر بہت غیرت آتی ہے. نہیں آتی تو اللہ کے دین پہ نہیں آتی، اللہ کے آخری رسول پہ نہیں آتی، ان کے سینے اتھر پر اترنے والی تعلیمات پہ نہیں آتی. سر سید نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں بھائی، معجزات کا انکار کیا ہوا ہے، تعویلیں کی ہوئی ہیں. ایک بندہ سیدھے سیدھے منہ انکار کر دیتا ہے معجزہ نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے. سیدھے سیدھے انکار کرا جائے، سائڈ پہ ہو جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک مسلمان کہلانے والا، جسے مسلمان معاشرہ مسلمان سمجھتا ہے، وہ معجزات کا انکار کرے اور اپنی طرف سے تفسیر بنا کے پیش کرے، اور وہ تفسیر بھی نہ ہو، تحریف قرآن ہو، تو اس کے پیچھے لگنے والے کتنے گمراہ ہوں گے. یہ آسان نہیں ہے. قرآن کریم کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو. اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہے کہ کتنی چوری ہو تو ہاتھ کاٹنا چاہیے. 1 روپے پہ ہاتھ نہیں کٹتا، گھر کی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹتا. یہ بھی یاد رکھیے گا. بہت سی چیزیں ہیں، اس کی باقاعدہ شرائط ہیں. لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی انکار ہی کر دے، لیکن انکار اس طرح کرے کہ اس آیت کا مطلب ہی کچھ اور بیان کر دے، ایک ہی سراسر انکار کرنے والا، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. ایک ہی انکار ایسا کرنا کہ قرآن کے مطلب کو ہی اڑا کے انکار کرنے والا، یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ فکری گمراہی ہے. اس سے آنے والے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایمان کے حوالے سے. ابھی چند دن پہلے ایک اور پروگرام ہوا اسی حوالے سے. ایک بڑے پڑھے لکھے ساتھی، بلکہ یہیں سے منسلک ہیں، شاید یہاں کہیں بیٹھے بھی ہوں، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہی میری ٹاک شو میں، وہ میں سمجھتا ہوں بڑے نیک نیت ہیں، ذی شعور، بڑے پڑھے لکھے، لیکن وہ جو بات کر گئے انتہائی خطرناک تھی. میں کہا انشاءاللہ کچھ نشستیں ہوں گی تو کبھی ان سے میں بات کروں گا. ظالم سسرال پہ بات ہو رہی تھی، سمجھائی بات کی. تو اینکر نے سوال کر دی کہ بھائی بعض لوگ یہ اس آیت سے بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں ضرب کا لفظ ہے. تو میں نے وہ آیت ساری پڑھ دی. میں نے کہا ضرب کیوں نہیں ہے؟ وہ ضرب ہے، مساج تو نہیں ہے نا بھائی، وہ ضرب ہی ہے. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. نافرمان بیوی کو پہلے قدم پہ نصیحت کرنی ہے، پھر اس کو بستر میں چھوڑ کے علیحدہ ہو جانا ہے. سمجھ آئی بات کی. تیسرے نمبر پہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر ضرب ہے، سزا ہے. ضرب کی مراد یہ نہیں آپ اس کی ٹانگیں پسلیاں، ہڈی پسلیاں ایک کر دیں. سمجھ آئی. اس کی جسمانی کیفیت اور اس کی نافرمانی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ ضرب اس کو ادب سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے. اب اس ضرب کے اوپر پڑھا لکھا بات کر رہا ہے جی ضرب سے مراد سٹرائک ہے، ایک سخت رویہ اختیار کرنا ہے بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ بیچارے اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، وہ بعض کیا کہتے ہیں نام نہاد لوگوں کے حوالے دے رہے تھے جی بعض مفتیان نے یہ کیے یا بعض علماء نے یہ کیا. بھائی ماڈرن لوگوں کی کمی تو نہیں ہے. پھر میں نے واقعی بعد میں گوگل پہ سرچ کی تو ایسے لوگ موجود ہیں. ضرب کا مطلب ضرب ہی ہے اور اس پر کنسنسس ہے. میں نے پروگرام میں جواب دیا، میں کہا اس پہ تو کنسنسس ہے. کوئی عام جا کے ڈکشنری کھولیں، ضرب کا مطلب ضرب ہی ہوتا ہے. ضرب کا مطلب خالی ہاتھ پھیرنا نہیں ہوتا. سمجھ آئی بات کی. بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم ہے، اور 10 سال کا ہو جائے اگر آپ وہ نماز نہ پڑھے تو ضرب کا حکم ہے. بات کی. لا الہ الا اللہ. تو یہاں صرف یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اتنا ہے، اب بیوی کو مارنے کا خدائی حکم موجود ہے لیکن مغرب انکار کر رہا ہے، لہذا ضرب کے معنی کو ہی تبدیل کر دو. یہ کتنا خطرناک کام ہے. ضرب کے معنی کو ہی تبدیل کر دو.
بدبختوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جو چیز آپ کی جتنی دسترس میں ہو آپ اسے آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ مجھے بتائیں، اگر قانون بن جائے کہ ذرا میاں گھور کے بیوی کو دیکھے یا ایک ہاتھ اس پر اٹھا لے تو اس کے ہاتھ میں کڑے پہنا دیے جائیں گے، مجھے بتائے وہ غیرت مند میاں ہاتھ میں کڑے پہننا پسند کرے گا یا اس بیوی کی چھٹی کرانا پسند کرے گا؟ سیدھی بات کر رہا ہوں، ہاتھ میں کڑے پہننا پسند کرے گا یا جس بیوی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کڑا ڈالا جا رہا ہے اس کی چھٹی کرانا پسند کرے گا؟ اس کی چھٹی کرانا پسند کرے گا۔ یہی وجہ ہے یہ بدبخت قانون جیسے ہی بنا امپلیمنٹ ہوا طلاق کی ریشو بڑھ گئی پنجاب میں، اس کو روکنا پڑ گیا۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جو چیز آپ کی جتنی دسترس میں ہو آپ آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی آپ کی مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کی سختیوں کو بھی برداشت کرتی ہے، کبھی آپ اس بیوی کو چھوڑیں گے؟ بلکہ موقع ہے تو آپ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے معافی بھی مانگ لیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنی معافی مانگنے نا بیوی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کوئی توہین نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ضرب میں اس کو تو گور کے دیکھ ہی نہیں سکتا، آگے سے تو اس نے کیا کہتے ہیں شاہین میزائل بن جانا میرے لیے، تو آپ ایسے کو اپنے گھر میں رکھیں گے؟ یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہے، بلکہ بیل کے پاس خود چل کے جانے والی بات ہے۔ خدا ایک چیز آپ کے دسترس میں دیتا ہے، اب چونکہ آپ لوگوں کی عموماً ایک ہی بیوی ہوتی تو میں اور کوئی مثال نہیں دے سکتا، سمجھ لیں آپ کی دو بیوی ہیں، ڈرنا نہیں آپ نے، سمجھ لیں بالفرض آپ کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ کی سختی بھی برداشت کر لیتی ہے اور دوسری بیوی ایکول لیول پہ رہتی ہے، سختی برداشت۔ ایمانداری سے بتائیں آپ کا دل کدھر جائے گا؟ اور ایمانداری سے بتائیں اگر دونوں میں سے ایک کو رکھنے کی چوائس آپ کے پاس ہو، آپ اس خوبصورت کو پسند کریں گے جو جوتے کے مقابلے میں جوتا اٹھا لے، یا آپ قبول صورت کو پسند کریں گے جو آپ کی ہر سختی کو برداشت کر لیتی ہے؟ فطرت ہے بھائی انسان کی، سمجھیں، خدائی قانون ہے، اس میں تحریف نہ کریں۔ تو بات یہ تھی یہاں ساری بات بتانے کی کہ ہم قرآن کی تحریف کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، ان لوگوں نے تحریف کر ڈالی، تکذیب کی، تحریف، انہوں نے انکار ہی کر دیا اور ہم تحریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بنیادی بیماری کیا ہے؟ اپنے نفس کی ماننی۔ بس آج ہمارا نفس چونکہ مغرب کا غلام ہے تو مغرب کی آئے ہوئے تھوکے کو چاٹنا ہم فیشن سمجھتے ہیں۔ کل تک کسی کے جھوٹے کو پینا برا سمجھا جاتا تھا، جب مغرب کی فلموں کے اندر جھوٹے کو پینا عاشق معشوقی ٹھہری تو اب سب منہ لگا کے پیتے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹے کو۔ وہ سنت رسول تو نہ ٹھہری نا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، کوئی بات نہیں، ہر معاملے میں اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کام بے نتیجہ نہیں رہتا، بے بدل نہیں رہتا۔ حق و باطل کی اس کشاکش کشمکش کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا، حق والوں کو بھی اور باطل والوں کو بھی۔ یہ کوئی کسی راجے کی چوپٹ نگری نہیں، یہاں جو مرضی کرو، کسی کی پوچھ نہ ہو۔ پوچھ شروع ہو چکی، اللہ کرے ون سائیڈڈ پوچھ نہ ہو، سب کی پوچھ ہو، ہم تو بڑے خوش ہیں، سیدھی سادی بات ہے۔ آج تک کسی کی پوچھ ہوتی ہی نہیں تھے، لیکن یک طرفہ پوچھ نہ ہو، بس یہ سلسلہ چلے ہی تو اچھا، یہ چلتے ہی رہے تو اچھا ہے، ہم تو اسی پہ ہی خوش ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ ان لوگوں کے پاس پہلی امتوں کی سرگزشت آ چکی ہے، قرآن کریم کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، نبی کے فرامین کی صورت میں، اور ان سرگزشتوں جو سرگزشتے ہیں پہلی امتوں کے حالات ہیں، ان حالات میں تنبیہ کا اچھا خاصا سامان موجود ہے۔ حکمت بالغہ، حکمت کا، دانائی کا، سبق لینے کا، اور وہ ایسی دانائی جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، سارا سبق موجود ہے ان حالات میں، گزشتہ امتوں کے حالات میں۔ فما تغنی النذر، لیکن ان لوگوں پر اللہ کی تنبیہات کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔
مشرکین مکہ تھے نا سامنے. وہی شق قمر کا واقعہ کم و بیش 5 سال پہلے کا ہجرت سے. کہ ان لوگوں پر اللہ کی تنبیہات کارگر نہیں ہو رہی. فتول عنہم، میرے نبی بس آپ ان سے رخ پھیر لیں، اعراض کریں ان سے. جنہیں نہیں سنا ہے اب انہیں سنا ہے، صرف انہی کے پیچھے نہ پڑیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایک وقت آئے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلا رہا ہوگا. اسرافیل سور پھونکیں گے اور وہ میدان حشر کی طرف، حساب کتاب کی طرف بلائیں گے. خش عن ابصارہم، ایسے میں لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوں گی، ان پر ذلت ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، حیرت بھی ہوگی. جس کے انکار کر رہے تھے وہی چیز سامنے آ گئی. یخرجون من الاجداث، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، منتشر ٹڈیاں. لیکن ایسا نہیں ہوگا جس کا جدھر رخ ہو ادھر چل پڑے. کا مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی پکار کی طرف ہی دوڑ لگا رہے ہوں گے. چاہے جتنے منتشر ہوں، جہاں جہاں ہوں، جہاں اسی میدان حشر حساب کتاب کی طرف جا رہے ہوں گے. کسی کی مجال نہیں کوئی جدہ چلا جائے، کوئی لندن چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے. نہیں، پکارنے والے کی پکار کے پیچھے پیچھے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ایسے میں قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے یہ آج کا دن تو بڑا کٹھن دن آ گیا. کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی اس سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی. نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، حقیقتوں کی تکذیب کی، قیامت کو جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، قوم نوح نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا. وقالوا مجنون، میرے اس بندے کو لوگوں نے میرے لیے میری وجہ سے مجنون تک کہہ ڈالا. وازدجر، بہت بری طرح جھڑک کے رکھ دیا. 950 برس گزرے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آخرکار میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو گیا. مولا میں ہار گیا، میں مغلوب ہو چکا، اب ان سے تو انتقام لے. یہ نہیں آ رہے. نبی کبھی ہارتا نہیں ہے. ظاہراً اس کی ہار نظر آ رہی ہوتی کہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے، حقیقت میں جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ ہار رہے ہوتے ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار کو پکارا، مولا میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. پھر تب ہم نے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے آسمان کے دروازے کھول ڈالے موسلادھار بارش کی صورت میں. وہ بارش ہی کیا ہوگی، وہ تو پورے پورے ٹینک ہی نیچے اترتے ہوں گے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، صرف آسمان نہیں، زمین کو ہم نے پھاڑ ڈالا، چشموں میں تبدیل کر دیا. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے ہوں گے، زمین کو پھاڑ کے چشموں میں تبدیل کر دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر کا پانی نیچے کا پانی سارا پانی مل گیا. کس کے لیے؟ ایک ایسے کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا، جس نے ٹلنا نہیں تھا. یہ قوم نہ ماننے والی قوم غرق ہو، ذلت ندامت اس کے اوپر آ جائے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر، ہم نے اپنے بندے نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو کیلوں اور تختوں سے بنی ہوئی کشتی پہ سوار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا وحملناه على سفینة تجری بأعیننا، یہ بلاغت ہے، یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. کیلوں اور تختوں والی پہ ہم نے سوار کر دیا. کلام کا اسلوب ہی چلاؤ ہی ایسا ہے کہ یہاں یہ زیادہ خوبصورت بات بیٹھتی تھی، سفینہ کی بجائے یہ کہا جائے ذات الواح ودسر تجری بأعیننا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. اوپر کا پانی نیچے کا پانی، سمجھائی، پہاڑ جیسی موجیں
بچے تو کیسے بچے وہ کشتی بھی؟ کہا ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، تجری بأعیننا. سمجھ آئی بات کی؟ کشتی کو پار لگانے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور ہستی دنیا میں کشتی کو پار نہیں لگا سکتی. جزاء لمن کان کفر. اس قوم سے اتنا بڑا انتقام اللہ نے کیوں لیا؟ ہم نے اس بندے کے لیے لیا جس کی ناقدری کی گئی تھی. کتنی بڑی بات، جس کی ناقدری کی گئی تھی. ہمارے بندے نوح کی ناقدری کی گئی تھی، اس کے سینے پر اترنے والے حقائق کا انکار کیا گیا تھا. ہم نے اتنا بڑا بدلہ لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس واقعے کو اور اس کشتی کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. کوئی ہے عبرت، کوئی ہے سبق لینے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، میرا ڈراوا کیسا تھا، میری تنبیہات کیسی تھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن کوئی ہے قرآن سے نصیحت لینے والا؟ ان کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے بھی تکذیب کی، قیامت کو جھٹلایا. تو پھر دیکھو قوم عاد کے لیے بھی فکیف کان عذابی ونذر. میرا عذاب کیسا تھا، میری تنبیہات کیسی تھی، میرا ڈراوا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. 7 دن 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام مسلسل طوفان چلتا رہا. وہ ایسا طوفان آج بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کھلے میدان میں اور زبردست قسم کا طوفان چلے تو بندہ خطرہ محسوس کرتا کہیں میں بھی اڑ ہی نہ جاؤں. یہ بڑے بڑے درخت تو آج بھی اکھڑ جاتے ہیں. تو 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ طوفان چلتا رہا. اور اس طوفان کی شدت کیا تھی؟ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اس طوفان کی شدت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اٹھا کے اکھاڑ کے مارتا تھا. یہاں اکھاڑنے کا لفظ ہے، کسی چیز سے کسی چیز کو کھینچ لینا. اب لوگوں نے سہارے لینے کی کوشش کی ادھر ادھر. کہتے ہیں ہم نے ایسے اکھاڑا جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، جیسے وہ اڑ کر گرتے ہیں، ایسے یہ اڑ کر گرتے تھے اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں. ان کا قد بھی کھجور کے تنوں کی طرح تھا. تو تشبیہ بھی اسی طرح دی، چونکہ کھجور کا تنا جب جڑ سے اکھڑتا ہے تو بہت بری طرح اکھڑتا ہے. ان کو تشبیہ بھی اسی طرح دی. ہم نے ایسے اٹھا کے پٹخا کے ان کو مارا. لا الہ الا اللہ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر. کیسا تھا میرا ڈرانا، کیسا تھا میرا عذاب، دیکھ لو کیسا تھا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے قرآن سے نصیحت لینے والا؟ قرآن سے نصیحت لینا آسان ہے، اجتہاد کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے کہا نصیحت لینا. قرآن کی اتنی کائناتی سچائیاں صرف ترجمہ پڑھ لیں، باقی فقہی مسائل چھوڑ دیں، ایک لے مین بھی بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. جہاں تک اجتہادی مسائل کی بات ہے اس کے لیے علوم چاہیے. وہ ہر بندہ ایرا غیرہ نتھو پھتو نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، علوم درکار ہیں، اس کے بغیر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس پہ. کذبت ثمود بالنذر. قوم سمود نے بھی میری تنبیہات کو جھٹلایا. اور کہا کیا؟ یہ دیکھیں بیماریاں آج بھی ہیں، ذرا صرف کہانیاں نہ سنا کریں، دیکھا کریں قوموں میں بیماریاں کیا تھیں. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. قوم سمود نے کیا کہا، انکار کی وجہ کیا بیان کی؟ ہم ہی میں سے ایک انسان وہ بھی ہمارے ہی خاندان کا، ہمارے ہی قبیلے قوم کا ایک فرد، معاشرے کا ایک فرد، اور ہے بھی اکیلا، اتنا کمزور ہے، اس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے. نتبعه. ہمارے معاشرے کا ایک فرد، وہ بھی اکیلا، اس کے ساتھ کوئی طاقت نہیں، ہم ایسی کی پیروی کریں. نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. اگر ہم ایک ایسے انسان کی پیروی کریں تو پھر تو ہم بہکے ہوئے ہیں، ہماری عقلیں ماری گئی ہیں.
اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اسی صالح کو ہم میں سے چن لیا گیا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی وحی اسی پہ اترے؟ بل ہوا کذاب نشر، بلکہ یہ صالح تو بہت بڑا جھوٹا اور شیخی خورا ہے، یہ اللہ کے دین کی بات کر کے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، یہ خود پسندی میں مبتلا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں یہی بیماریاں آج موجود ہیں کہ نہیں؟ اگلا دین کی بات نہیں کرتا، واہ واہ جی یہ تو ایسے عالم ہے جی کسی کو ناراض ہی نہیں کرتے۔ وہ عالم جو کسی کو ناراض نہیں کرتا اس سے بڑا منافق اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ جو حق پر ہوگا اس کے حمایتی بھی ہوں گے، اس کے مخالف بھی ہوں گے۔ جی یہ تو کسی کو ناراض کرتے ہی نہیں، جی یہ تو دل آزاری کی بات ہی نہیں کرتے۔ نبیوں سے بڑھ کر حکیم کون آیا ہے؟ لیکن کیا نبیوں نے بات کی تو سامنے مخاطبین نے اپنی دل آزاری سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ دل آزاری سمجھی ہے تو پھر لہو لہان کیا اور شہید کیا۔ نبیوں نے بات کی تو ان کو عام انسان سمجھا گیا، بس یہ دیکھیں ہم میں سے ایک فرد اٹھ کے ہمیں، کیا اسی پر وحی آنی تھی؟ یہاں تک مشرکین مکہ نے کہہ دیا تھا کسی نے نبی بننا بھی تھا تو طائف اور مکے کی بستیوں میں سے کوئی بہت بڑا جاگیردار وڈیرا کوئی دولت مند ہی ایک نبی بن کے آتا، اس یتیم نے بننا تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تو عام انسان کے روپ میں بھیجتا ہے، اس کو کوئی لشکر وشکر دے کے نہیں بھیجتا۔ اس نے لشکر تیار بھی کرنا ہوتا ہے تو اسی قوم پہ محنت کر کے لشکر کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس قوت دلیل کی ہوتی ہے، اس کے پاس قوت اپنی سیرت اور اپنے کردار کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ابتدائی مراحل میں بالکل ایک عام انسان کے روپ میں آتا ہے، اس لیے قوم کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ قوم کے وڈیرے کہتے ہیں ہم سردار، ہم وڈیرے، ہم اس کی بات مانیں؟ میں یہاں کی ساتھیوں کو دیکھتا ہوں اچھے خاصے بیان سن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیاوی نعمت سے نوازا ہوتا ہے تو کھسک کھسک کے باہر چلے جاتے ہیں، پھر ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی جانور کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، ایسے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی جب اس نعمت کا زوال ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، بندے سے یہ نعمتیں برداشت ہی نہیں ہوتی ہیں۔ قوم مانی اس لیے نہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک عام فرد ہے، وہی اس پہ اترنی تھی۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کون جھوٹا اور کون شیخی خورا ہے۔ یہ غد کا لفظ عربی میں کل کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل قریب کے لیے بھی آتا ہے کہ عن قریب پتہ چل جائے گا۔ ہمارے اردو میں بھی کل کا لفظ ایسا ہی ہے، کل دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ کل سے مراد متصل کل نہیں ہوتا، تو یہی محاورہ عربی میں بھی ہے، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ لیں گے، کون لوگ ضرور جان لیں گے کون کذاب اور اشر ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، میں ایک اونٹنی بھیج رہا ہوں ان کے لیے آزمائش بنا کے، فارتقبہم واصطبر۔ بس اب اپنی قوم اپنی امت کے انجام کو دیکھو، وہ کرتے کیا ہیں، عمل کو دیکھو کرتے کیا ہیں، اور ان کی ایذاؤں پہ صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، انہیں بتا دو تمہارے مطالبے پر یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا ہے، اب اونٹنی اور تمہارے درمیان پانی تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی پیو گے، تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن بستی کے کسی کنویں چشمے پر نہ تمہیں نہ تمہارے جانوروں کو آنے کی اجازت ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا صالح اگر تو سچا ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکال دے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال دے، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ مانگا معجزہ پورا کر دیا، اور اللہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کرتے ہیں قوم نہیں مانتی، اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں، جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی ہوا، منہ مانگا معجزہ مانگا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھاگتی ہوئی آئی اور کہہ دیا گیا بس کنویں اور چشموں پر جس دن یہ ہوگی اس دن تم نہیں ہوگے نہ تمہارے جانور ہوں گے۔ وہ اونٹنی سارا پانی پیتی تھی ایک دن،
اور باقی پوری بستی دوسرے دن لا الہ الا اللہ. بستی والے تنگ ہو گئے, کیا کریں, اور ڈرتے بھی تھے ہاتھ لگائیں. آپ ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ بڑا شعور آ چکا ہے. میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے, جانور وہ کسی کے نام پہ کوئی جانور چھوڑ دیں لوگ ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. وہ فلاں کے نام پہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی عذاب آ جائے گا, ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. اب اس وقت کا دیکھیں, وہ تو معجزہ تھا, اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ تھا. اونٹنی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. لیکن پھر اس اونٹنی کو بھی ایک عام اونٹنی سمجھ لیا گیا. فنادوا صاحبہم, لوگوں نے اپنے میں سے ایک جالے متوالے یا جو بھی کسی کو تیار کیا. ہوتے ہیں نا شریر لوگ, خود آگے نہیں ہوتے ہیں, تیلی لگا کے کسی اور کو آگے کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی سرمایدار نے مار روڈ پہ آ کے احتجاج کر کے آلتی پالتی مار کے وہ بھوک ہڑتال کی ہو؟ کبھی دیکھا کسی سرمایدار کو کہ وہ اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دے؟ یہ بدبخت کارکن ایسا کرتے ہیں, اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دیجیے, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد, خاندان بھی برباد. انہوں نے بھی اپنے سے ایک کارکن کو تیار کر لیا. وہ آگے بڑھا, اس نے کہا تجھ سے تو بڑا بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ اس نے تلوار نکالی, اونٹ کو فتح پا فاقر, معاملہ ہاتھ میں لیا, بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. اب اللہ کہتے ہیں پھر دیکھو میرا عذاب کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر, بس ہم نے آسمان سے ایک دلدوز چیخ اتاری, بھیجی. مفسرین یہاں بعض جبرائیل امین کے بارے میں لکھتے ہیں, جبرائیل امین نے ایک دلدوز چیخ ماری, یعنی ایک دھماکہ ہوا آج کے الفاظ میں. وہ سب ایسے پھٹے کہ چورا چورا ہو کے رہ گئے. یہاں تو لوگوں کے دل پھٹتے ہیں نا, ان کے جسم سب کچھ پھٹ کے چورا چورا ہو گئے, لاشیں بوسیدہ ہو گئیں. فکانوا کحشیم المحتضر, محتضر کہتے ہیں باڑ لگانے والے کو, حشیم کہتے ہیں وہ باڑ, جانور کے باڑ لگاتے ہیں نا, پہلے وہ باڑ خود خشک ہوتی ہے, تھوڑی تھوڑی گرتی ہے, برادہ بنتا ہے اس کا, پھر وہ جانور جو گزرتے رہتے ہیں اس باڑ میں سے تو اس کو اتنا پامال کر دیتے ہیں کہ وہ باڑ ساری برادہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی کچلی ہوئی بوسیدہ لاشوں کو چورا چورا ہونے والے اس برادے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ چیخ ایسی تھی کہ لاشیں بوسیدہ بھی ہو گئیں, چورا چورا ہو کے باڑ لگانے والے کی باڑ کی طرح برادہ بن کے رہ گئیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ, قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا. تو پھر ہم نے کیا کیا, اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط, ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی. صرف آل لوط کو بچایا, بیوی بھی نہیں بچی. بیوی اخلاقاً خائن نہیں تھی لیکن مشرکہ تھی, ایمان نہیں لائی تھی. نجیناہم بسحر نعمۃ من عندنا, ہم نے لوط کے گھر والوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو رات کے پچھلے بیر سحری کے ٹائم میں نکال لیا, وہاں سے بچا لیے. اس کے بعد عذاب آیا ان کے پر, اور یہ ہم نے اپنے فضل سے بچایا. اللہ کتنا احسان ڈال رہے ہیں نبی پر بھی. نعمۃ من عندنا کذالک نجزی من شکر, شکر کرنے والوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا, قوم لوط کو ہم نے, قوم لوط کو لوط علیہ السلام نے ہماری گرفت سے ڈرایا تھا. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ, لیکن وہ میری گرفت کے بارے میں, تنبیہات کے بارے میں شک میں پڑے رہے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, بس صبح ہوئی, صبح سویرے ہی ان کو نٹلنے والے عذاب نے پکڑ لیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, چکھو اب عذاب کو. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, آل فرعون کے پاس بھی ہماری تنبیہات آئیں. کذبوا بآیاتنا, آل فرعون نے بھی ہماری آیات کو جھٹلا دیا, ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. بڑا ذی وقار تھا, بڑا اقتدار تھا, سب کچھ تھا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ, پھر ہمارے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں رہی. پھر ہم نے پکڑ لیا جس طرح ایک ذی اقتدار حکمران پکڑ لیتا مجرم کو, ہم نے ایسے ہی اسے پکڑا. اکفارکم خیر من اولئکم, اب اللہ نتیجہ سامنے رکھ رہے ہیں. مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں تمہارے کافر, تم میں سے جو کافر ہیں,
ان کافروں سے بہت اچھی آئے ہیں. گزشتہ کافروں پر تو ہم عذابات نازل کریں اور تمہیں کچھ بھی نہ کہیں. ام لکم براءۃ فی الزبر, یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی استثناء لکھ دیا گیا ہے. یہ استثناء کتنی بڑی بیماری ہے. ان استثناؤں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ایک کلرک 100 روپے کی اگر کرپشن کرے ایک دم اس کی نوکری جاتی, جے اڑ گیا. اور ایک بڑی شخصیت کرپشن میں ایسی کیا کہتے ہیں غرق ہوتی ہے, اتنی غرق ہوتی ہے کہ پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان کو پتہ چل جاتا ہے, باعزت ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے. پوری زندگی پھر اس پورے مراعات سے مستفید بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. لکھ لعنت ایسے نظام کے اوپر. معمولی کلرک اگر غلطی کرے تو اس کی نوکری اڑ جاتی ہے, اور ایک صاحب اقتدار غلطی کرے مراعات دے کے اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے. یہ کیسا غلیظ اور بدبودار نظام ہے. خدا کی قسم اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ تبدیلی کا سوچیں. این خیال استو محال استو جنون ممکن نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے اور ایک صاحب اقتدار کے لیے, صاحب اختیار کے لیے, صاحب طاقت کے لیے. جب تک آپ قانون برابر نہیں کرتے نجات ممکن نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کفار مکہ کو, آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی برات کوئی استثناء لکھ دیا گیا. ام یقولون نحن جمیع منتصر, یا یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو بڑی انتقام لینے والی جماعتیں جتھا ہیں, کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ جمعیت یہ جتھا شکست کھا جائے گا, پیٹ پھیر کے بھاگے گا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت اتری, میں نے سنی, میں پریشان تھا وہ کون سی جماعت ہوگی جو پیٹ پھیر کے بھاگے گی. کیونکہ حالات کیسے تھے, مسلمان مجبور ہو کے حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے, جو تھے وہ شیعہ بی بی طالب کے اندر معصور تھے, بھوکوں مر رہے تھے. ایسے میں آیت اتر رہی ہے جتھا شکست کھا کے پیٹ پھیر کے بھاگے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران تھا یہ کس جماعت کے بارے میں کہا جا رہا. کہتا غزوہ بدر کا جب میدان لگا اللہ کے نبی یہ جھپٹ رہے تھے کفار کے اوپر تلوار لے کے, اور یہ آیت پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر, یہ جتھا بھاگ کے رہے گا پیٹ پھیر کے. تب مجھے پتا چلا یہ آیت تو غزوہ بدر کے لیے تھی. خدا کی حقیقتوں سے مقابلہ نہ کریں. آج اگر ایک بڑا صاحب اقتدار ہے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جب آتی ہے تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کس کے پاس کتنی اکثریت ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر, اصل قیامت اصل نبٹنے کا وقت تو قیامت ہے, اور قیامت بڑی دہشتناک ہے, بڑی تلخ تر ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر, یہ ہمارے نبیوں کو کہتے ہیں کہ یہ عقلیں ان کی بہکی ہوئی ہیں, فطور ہے, ان کی عقلیں بہکی ہوئی ہیں. یہ لوگ ان کی عقلیں ماری گئیں, یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار, وہ وقت دن ہوگا جب ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. پاؤں کے بل نہیں, منہ کے بل. ذوقوا مس سقر, پھر کہا جائے گا اب جہنم کی لپٹ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر, یہ کہتے ہیں قیامت فوراً آئے, آرام سے بیٹھے رہیں. ہم نے ہر چیز تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے, ہر چیز میں ہم نے تقدیر رکھی ہے. کوئی چیز دنیا میں آتی ہے, پنپتی ہے, عروج پہ جاتی ہے, زوال کا شکار ہوتی ہے, نیست و نابود ہوتی ہے. ہمارا ایک نظام ہے. بالکل قیامت بھی ایک تقدیر کے ساتھ ہے, اپنے وقت میں ضرور آ کے رہے گی. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, جب قیامت نے آنا ہوا تو ہمیں انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم اتنا سریع الوقوع ہے, پلک جھپک میں وہ حکم پورا ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تم جیسوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, کوئی ہے نصیحت لینے والا. ان المتقین فی جنات و نہر, ہاں تقوی والے جنات میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے, عیش کریں گے. فی مقعد صدق, اصل سچی جگہ پہ ہوں گے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے. آج جس کے پاس اختیار ہو اس کا ماتحت اس کو سلام کرتا ہے, اور کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس کب ہوتا ہے, وہی با اختیار بے اختیاروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا چپڑاسی منہ پھیر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے. یہ ہے کہ نہیں اس دنیا کے اندر؟ کیوں یہ ساری مطلب پرست دنیا ہے. یہاں کا ریڑی والا بھی مطلب پرست ہے, یہاں کا صاحب اختیار بھی مطلب پرست ہے. الا قلیلا, جس پر اللہ کا رحم ہے وہی بچا ہوا ہے, جو دیندار ہے وہی بچا ہوا ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, سچائی وہاں ہے, بس سچی عزت کی جگہ وہاں ملے گی.
اور کس کا قرب نصیب ہوگا؟ ملیک مقتدر، اللہ مالک الملک، جس پہ اقتدار ختم ہے، اس کا قرب نصیب ہوگا۔ آج کوئی افسر بالا کا چھوٹا ملازم بھی ہوتا ہے نا، تو افسر بالا جتنا مرضی نیک ہو، اس کا جو کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ پورا فرعون بن کے سامنے آتا، پیچھے حوالہ دیکھیں۔ اللہ کے ہاں اللہ کہتے ہیں اصل ملیک مقتدر اللہ ہے، اس کا جسے قرب حاصل ہو جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل پہ بات شروع ہوگی، کیونکہ لوگ رمضان میں مسائل کی پر بات زکوٰۃ دیتے ہیں، لہذا وقت پہ آئیں تاکہ زکوٰۃ کے مسائل کا آپ کو پتہ چلے اور آپ کو زکوٰۃ دینا آسان ہو۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسول۔